آج آپ کا جو ہے وہ جو بوریاں جو 15 لاکھ کے تھے وہ اس وقت 12 لاکھ پہ ہوا ہے۔ آپ میرے پاس مسائل لے کے آئیں گے اور آپ آنکھیں بھی دکھائیں گے کیا آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ باتیں چیف منسٹر کو بھی کہا ہے کہ آپ اور اسلام آباد کے جھگڑے میں اگر اسلام آباد آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہم اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہے، ہم بالکل نہیں ہے۔ چونکہ ایک ریونیو اتھارٹی قائم کرنے کا حکومت کا ایک اصولی موقف ہے اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہے، ہم تک ہماری جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے، جب تک ہم وفاق میں نیشنل اسمبلی اور صوبوں کے اندر ہمیں نمائندگی نہیں دیا جاتا ہے، اس وقت تک یہاں کے عوام کے اوپر 1 روپے کا ٹیکس ہم ڈالنے کے حق میں نہیں ہے۔ یہی ہے نا، ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ ہم اپنے جو عہدے ہیں کیسے بچائے جائیں، اس لیے ان کو عوام سے کسی قسم کا سروکار نہیں۔ ہم اس اسمبلی کے سسٹم میں کا حصہ ہے، میں اس اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوں، لہٰذا کوئی واضح پالیسی واضح عوام کے متعلق گلگت بلتستان کے عوام ایک تو اجتماعی مسائل ہوتے ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اس علاقے میں سب سے جو بڑا مسئلہ اس وقت جو گلگت بلتستان میں سب سے جو بڑا مسئلہ جو کوئی بھی ایشو جب تک کوئی دھرنا نہیں دیں گے، جب تک کہیں پر جو ہے لوگ ایجیٹیشن نہیں کریں گے، جب تک لوگ میدان میں نہیں آئیں گے، گلی کوچوں میں نہیں آئیں گے، وہ مسائل حل نہیں ہوتے۔ یہ میں نے وہاں پہ بھی بات کیا ہے، لے بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ایک حکومت ہے گلگت بلتستان میں، آپ کو عوام نے اس لیے مینڈیٹ دیا یا عوام نے آپ کو حکومت دی کہ آپ ہمارے مسائل کو حل کریں۔ لہٰذا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ گلگت بلتستان میں آپ دور دراز علاقے ہیں، بجلی کا ایشو ہے، یہ ایک برڈن ایشو ہے، یہ پوری جی بی کا اس وقت سب سے بڑا برڈن ایشو ہے، خصوصاً بالخصوص کردو اور گلگت بجلی ہے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور اس کے لیے پراپر کوئی حل ان کے پاس موجود نہیں۔ دوسرا جو ہے جو سبسڈی ہے، گندم کا جو سبسڈی ہے، یہ 15 لاکھ بوری گلگت بلتستان میں 15 لاکھ بوری جو ہے کسی زمانے میں 2009 کی بات ہے، ہم پر یہ تانا لگایا گیا کہ جی یہاں بوریاں بیچنے لگے ہیں، بوریاں افغانستان بھیجے ہیں، اور گلگت بلتستان میں لوگوں کے پاس رکھنے کا جو ہے جگہ موجود نہیں تھا، گودام موجود نہیں تھے۔ آج آپ کا جو ہے وہ جو بوریاں جو 15 لاکھ کے تھے وہ اس وقت 12 لاکھ پہ ہوا ہے۔ اب جہاں 12 لاکھ پہ آپ کے جو ہے نا گندم کا جو وفاق سے آپ کی طرف آ رہے ہیں، اب 12 لاکھ پہ آنے کے بعد اب مسائل پیدا ہو گیا۔ اب لوگوں کو جو ہے یعنی پہلے 40 تھیلے کا ہوتا تھا، اب 20 تھیلا انہوں نے بنایا ہے، اور ہر گھر کے چولہے کو مہینے میں 2 سے 4 کلومیٹر گندم دینا شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی دفعہ ان کو کہا یہ ہمارا ایک برڈن ایشو ہے، اس ایشو پہ بات ہونا چاہیے۔ اس وقت وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت، یہ سوالات اٹھے گا، آپ خود کہیں گے بھائی یہ کیوں کم ہوا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ وفاق کے اندر اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ ہم نے جا کے وہاں پہ باتیں کی تو ان کی طرف سے جو جواب ہمیں آ رہا ہے، آپ کی وہاں پہ ایک صوبائی حکومت ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہے، یہ ہم سے بات کریں، یہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے، یہ سرکاری طور پر ہمارے ساتھ کسی جگہ پہ بیٹھے، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم کی پرائم منسٹر گلگت آتا ہے تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے چیف منسٹر اس کے ریسیوٹ کے لیے نہیں جاتا ہے۔ قاہرہ صاحب اس وقت مشیر کشمیر ہے، وہ جب گلگت بلتستان آتے ہیں ان کی وہاں پہ جو ہے ان کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ رویہ ہوتا ہے وہ ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے ان سے سوال کیا، یہ آپ اور وفاق کے جھگڑے میں ہمارے ان غریب لوگوں کو جو ہے نا آپ کم سے کم آپ ان کو جو ہے تکلیف نہ دے دیں، ان کو نہ ستایا جائے، ان کا یہ گلہ ہے۔ لیکن یہ وہاں اس لیے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ جیسا اس وقت آپ سب کے نظر میں ہے کہ ہم پر مسلط کیا گیا، ہم پر ان کو بٹھایا گیا ایک جمہوری طریقے سے عدم اعتماد ہوا پاکستان کے اندر۔ گلگت بلتستان میں ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، ہم عدم اعتماد کی طرف جا نہیں رہے، وہاں ایک جمہوری طریقے سے وہاں کے پرائم منسٹر اس وقت کے
خان صاحب کی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کے اپنے ممبروں نے ان کو چھوڑ دیا، اب عدم اعتماد ہو گیا تو انہوں نے اداروں کے اوپر ڈال دیا۔ بدقسمتی اس وقت اداروں کو متنازع بنایا گیا، پاک فوج کو متنازع بنایا گیا۔ جو ایک کلیدی کردار اس وقت بھی سیاچن کے بارڈر پہ وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے موروث الزام ٹھہرایا گیا۔ سپریم کورٹ آپ پاکستان کو کیوں کہ آپ لوگوں نے مجھے نہیں بچایا؟ بھئی وہ کیسے بچائیں گے؟ جب معاشروں کی عوام کا اعتماد میرے اوپر نہ ہو تو کیا بریگیڈ 323 مجھے بچا سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ حقیقت جس پہ وہ اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہے، اور اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہماری یہاں سے بے دریغ سرکاری وسائل استعمال ہوا، گاڑیاں استعمال ہوئے، نیٹکو کے بسیس استعمال ہوئے۔ یہ غریب صوبہ، کتنی افسوس کی بات ہے۔ یہ باتیں ایک تلخ باتیں کر رہا ہوں، سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ وفاق بیس حکومت اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ وفاق کے ساتھ مل کے چلیں۔ اب وہاں پہ مختلف حکومت ہے، یہاں پہ مختلف حکومت ہے۔ یہاں ہم اس وقت سبسڈی لینے کے لیے وفاق کی اس وقت مرہون محنت ہے، گران گلگت اسلام آباد کی گرانٹ پہ ہم مرہون محنت ہے۔ ہم ان چیزوں پہ اور ہم ان کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ آپ خود بتائیں، آپ میرے پاس مسائل لے کے آئیں گے اور آپ آنکھیں بھی دکھائیں گے کیا آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ چھوٹی بات میں کر رہا ہوں۔ تو بدقسمتی یہ ہے، ہم نے یہ فورم پہ بھی بات کیا ہے، ہم نے یہ باتیں چیف منسٹر کو بھی کہا ہے کہ آپ اور اسلام آباد کے جھگڑے میں اگر اسلام آباد آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ہم اسلام آباد کے ساتھ نہیں ہے، ہم بالکل نہیں ہے۔ وہاں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، ہم ان کے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ اگر میرے عوام کے ساتھ مسائل آ رہا ہو، میرے یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے زیادتیاں ہو رہا ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک سرکاری سطح پر، گلگت بلتستان کے سطح پر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ گندم کا ہے۔ اگر یہ کسی ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے، کم سے کم 3 لاکھ بورے اب یہ کم ہونے والا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر ہوگا کہ خدا نہ کرے کہ اور مسائل اور بھی ہمارے لیے یہ قحط سازی تک آ جائے۔ یہ وہ دوسرا جو سب سے بڑا مشکل ہے، مسئلہ ہے۔ تیسرا، آپ سب یہاں تشریف فرما ہے، روزگار کا ایشو ہے۔ روزگار کا ایشو ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب علی آپ پرائیویٹ انڈسٹریز گلگت بلتستان میں ہوٹلنگ نظام، ٹورزم نظام، ان کو ٹھیک کیا جائے، لیکن چونکہ یہ غریب علاقہ ہے، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، بخدا ہمیں اتنا تکلیف ہوتا ہے روزگار کے ایشو سے، جس کو ایڈریس کرنے کے، جس کو اس وقت پرائرٹی بیس پہ جو ہے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ لیکن بخدا یہ پریشانی، یہ فکر اس لیے نہیں ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ میری سیاسی جدوجہد کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ شاید مجھے آگے بھی کوئی موقع ہوگا کیا میں اسمبلی تک پہنچ سکوں، لیکن یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہیں، ان میں سے کسی کو یہ امید نہیں ہے کہ ہم آگے کے 5 سال میں اس اسمبلی کا جو ہے ہم حصہ رہیں گے، جس کی وجہ سے وہ محنت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ گلگت بلتستان لیول کی باتیں ہیں، سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، بہت چیزوں پہ آتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ مقصد یہ ہے، آپ سب کو یہاں بلایا گیا، زیادہ تر ہمارے خلقے سے ہیں، اپنے جو بات کی جذباتی بات، ہم ان کا بڑا قدر کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے عزت بھی ملی ہے، مجھے شہرت بھی ملی ہے۔ مجھے اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنے لوگوں کے انفرادی مسائل کے حل کے لیے، انفرادی مشکلات کو ایڈریس کرنے کے لیے مسائل ہے، اور الحمدللہ میں اس وقت جی بی لیول کا آدمی ضرور ہوں، لیکن جب تک کنسٹیٹوئنسی، جب تک خلقے سے لوگوں کی طرف سے یہ عزت نصیب نہیں ہوتی ہے، ہماری آواز کی بھی کوئی کہیں شنوائی نہیں ہوتی ہے، جب تک اس فورم میں ہم نہ ہو، ہماری باتوں کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کا گلہ اپنے جگہ پہ صحیح ہے، خپول کے میرے بھائیوں کا گلہ اپنے جگہ پہ صحیح ہے، ڈاگونے کے بھائیوں کا اپنا گلہ اپنے جگہ پہ صحیح ہے، لیکن یہ وہ خلقہ ہے جس نے مجھے بار بار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر، پیپلز پارٹی کو بھی عزت دی اور مجھے بھی عزت دی۔ تو روزگار کے حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، خصوصاً معاشبوم کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، حال ہی میں کافی لوگوں کو روزگار ملا، پولیس میں لوگوں کو روزگار ملا، اور بھی بہت ساری چیزوں میں لوگوں کو روزگار ملا، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
ہمارا سیاست کا جو مجمع نظر ہے، ہماری سیاست کا جو منزل ہے وہ یہ ہے، آپ لوگوں کی خدمت کا ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ خدمت جاری و ساری رہے گا۔ یہ جو مشکلات آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جب تک آپ درد اور تکلیف سے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ لیکن مجھے اس بات کو امید ہے، ہم آج کے دن کے حوالے سے مطالبہ کرتے ہیں، وفاقی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہمارے امور کشمیر کے وزیر مشیر سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، آپ یہاں کے جو ہمارے اس وقت کا جو مسئلہ ہے، گندم کا جو مسئلہ ہے، جو سبسڈی کا جو مسئلہ ہے، پیسوں کی کمی کوتی کا مسئلہ ہے، مہربانی کر کے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ صوبائی حکومت کو نہ دیکھیں، آپ یہاں کے معاملات کو نہ دیکھیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہاں گلگت بلتستان میں جو ابھی یہ جو باتیں ہو رہی ہے، یہاں جو ٹیکس کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے، یہ اس ٹیکس کے حوالے سے جو اسمبلی کے اندر ایک ایکٹ لایا گیا تھا، یہ جو ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے، وہ ریونیو اتھارٹی کے حوالے سے جس میں اپوزیشن نے اس وقت بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی، لیکن چونکہ ایک ریونیو اتھارٹی قائم کرنے کا حکومت کا ایک اصولی موقف ہے اور اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہے، ہم اس فورم پہ بھی بات کیا ہے، جب تک ہمارے جو بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہماری جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے، جب تک ہم وفاق میں نیشنل اسمبلی اور صوبوں کے اندر ہمیں نمائندگی نہیں دیا جاتا ہے، اس وقت تک یہاں کے عوام کے اوپر 1 روپے کا ٹیکس ہم ڈالنے کے حق میں نہیں ہے۔ یہی ہے نا، 1 روپے کا بھی ٹیکس لگانے کے ہم حق میں نہیں ہیں۔